صورتحال آپ کے سامنے ہے، ایک طرف پاکستان افغانستان کے ساتھ جنگ میں مصروف ہے، ایسے میں ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ سے پاکستان کے لیے کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں؟ پاکستان کو وہی کرنا چاہیے جو انہوں نے پچھلے سال کیا تھا جب اسرائیل اور امریکہ نے مل کے ایران پہ حملہ کیا تھا۔ پاکستان نے اس وقت ایک پرنسپل پوزیشن، اصولی پوزیشن لی تھی اور کنڈیم کیا تھا، اور ایران کے ساتھ انہوں نے بالکل کھڑے ہوئے تھے، ایران کے ساتھ سالیڈیرٹی ایکسپریس کی تھی۔ تو پاکستان کو تو وہی کرنا چاہیے۔ یہ تو بالکل ایک اگریشن ہے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے، اور آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ ایک طرف ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا اور دوسری طرف انہوں نے حملہ کر دیا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ پہ تو کوئی اعتبار ہی نہیں کر سکتا۔ یہ صدر ٹرمپ جو ہے یہ تو ٹوٹلی یعنی کہ فریب سے کام لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح پچھلے سال بھی بالکل یہی ہوا کہ امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا دوحہ میں، اور پھر اسرائیل کو انہوں نے پہلے اسرائیل سے اٹیک کرایا، پھر خود اس پہ بامبنگ کی ایران کے نیوکلیئر فیسلٹیز پہ۔ تو اس دفعہ بھی دیکھیں پچھلے چند دنوں سے یہی انڈیکیشن آ رہی تھی، بلکہ امریکی جریدوں میں تو یہ خبر آ رہی تھی کہ امریکہ چاہتا ہے کہ اسرائیل پہلے اٹیک کرے اور پھر وہ اس کے ساتھ مل جائے۔ لیکن اب تو جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق تو یہ ایک جوائنٹ اٹیک ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ بہت ہی سیریس سچویشن ہے، میں سمجھتی ہوں نہ صرف خطے کے لیے مگر پوری دنیا کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اٹیک جو ہے، یہ حملہ جو ہے، یہ کتنا ایکسٹینسو ہوتا ہے اور کتنی دیر چلتا ہے، اور اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو اس کا مقصد دیکھیں ہو سکتا ہے کہ رجیم چینج ہو، کہ حکومت کو، ایران کی حکومت کو برطرف کرنا۔ اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ ایرانین لیڈرز کو نشانہ بنانا اور ان کو شہید کرنا۔ اس کا مقصد ہو سکتا ہے کہ ایرانین میسائل کیپیبلٹی جو ہے اس کو ٹوٹلی تباہ کر دینا، بیکاز ایران کے پاس ابھی بھی وہ فوجی کیپیسٹی ہے کہ وہ اٹیک کر سکتے ہیں، حملہ کر سکتے ہیں امریکی اڈوں پہ، جو کہ مختلف مشرق وسطیٰ کے مختلف ملکوں میں بیسڈ ہے۔ ٹھیک ہے ملیہ صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں ایران پر حملے سے 2 روز قبل ہی ہم نے دیکھا کہ نریندر مودی نے بھی اسرائیل کا دورہ کیا ہے۔ پاکستان کے لیے موجودہ صورتحال میں کیا خطرات پیدا ہو سکتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل ایران پر ہی بس کر دیں گے یا بات اس سے آگے بھی جائے گی؟ اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ ترکی اور پھر پاکستان کی بات کرنے لگی ہے۔ میں نہیں سمجھتی اس طرح کا کوئی خطرہ ہے پاکستان کے لیے، لیکن جو خطرہ ہے پاکستان کے لیے وہ ڈی اسٹیبلائزیشن کا ہے، کہ ہمارا پورا خطہ جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہے اس قسم کے ملٹری ایکشن سے اور حملوں سے۔ دیکھیں ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمارا ایک بہت لمبا بارڈر ہے ایران کے ساتھ، ظاہر ہے وہاں پر اگر اس قسم کا حملہ ہوتا ہے، اب دیکھنا ہے کہ اس کا کتنا بڑا پیمانے پہ ہوگا یہ، مگر اس سے ظاہر ایک اسپل اوور ہو سکتا ہے ایران سے ہمارے بارڈر ریجن میں۔ تو ہمارے لیے تو ظاہر ہے اس قسم کے خطرات تو بہت ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اسرائیل پاکستان پر اٹیک کرے گا، اپنے آپ پہ اعتماد کرے۔ ہم ایک جوہری ملک ہے، ہم ایک نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہے، اتنا آسان نہیں ہے کسی کا ہم پہ اس طرح سے حملہ کرنا۔ تو ذرا اپنی بھی کانفیڈنس ہونی چاہیے ہمیں اپنے آپ میں۔ ٹھیک ہے ملیہ صاحبہ، اگر ہم بیک لیش کی بات کریں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا ایران کی جانب سے رد عمل دیا گیا تھا، اس حملے کا کوئی جواب دینے کا ایران کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے ملیہ صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔